الصلاة والسلام على رسول اللہ صفحہ نمبر 100 آمنت باللہ ورسلہ آمنت میں نے ایمان لایا باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر آمنت میں نے ایمان لایا باللہ اللہ پر ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر۔ جسے ایمان میں شک ہونے لگے تو وہ یہ دعا کثرت سے پڑھے، جسے ایمان میں شک ہونے لگے تو کثرت سے وہ یہ دعا پڑھے آمنت باللہ آمنت میں نے ایمان لایا باللہ اللہ پر ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر بھی میں نے ایمان لایا۔ آمنت میں زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے جوارح سے اعضاء سے باڈی کی جو مختلف آرگنز ہے اس کے ساتھ میں عملی طور پر عمل کر کے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور جو جوارح ہے آرگنز ہے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ لفظ ایمان کی 3 شرطیں ہیں مبین۔ لفظ ایمان کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جوارح سے مراد آپ کا جو اعضاء ہے، آپ کے جو آرگنز ہے اس کے ساتھ عمل کرنا۔ مثال کے طور پر آمنت باللہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، آپ نے زبان سے اقرار کیا کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا۔ جو زبان سے اقرار کرے آپ کے دل میں بھی وہی بات ہے۔ کیا ہے؟ دل میں بھی وہی بات ہے۔ اور آمنت باللہ کی جوارح پر عمل کیا ہے؟ اب اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کرنا، جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں سے رک جانا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ پر ایمان ہے۔ جو میں اللہ پر ایمان باللہ کا جو میں نے دعویٰ کیا، جو ایمان میرے دل میں ہے اس کو میں عمل کے ساتھ دلیل دے رہا ہوں، دلیل فراہم کر رہا ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں کیوں؟ کیونکہ مجھے میرا رب پر ایمان ہے۔ رب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ رب نے جو کہا، جتنا کہا، جیسا کہا، جب کہا۔ کیا کہا؟ رب نے جب کہا، جیسا کہا، جتنا کہا، جب کہا، جس طرح کہا اور جب کہا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز آپ ہر وقت آپ ظہر کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر ٹائم رات کی 12 بجے یا دن کے 2 بجے یا 10 بجے 9 بجے یا آخر میں آپ 5 بجے رات شام کے، تو آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ٹائموں پہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا، ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جب سورج زوال ہو جائے۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ جب زوال یہ ہے کہ مین آسمان کا جو سینٹر ہے اس سینٹر سے وہ کھسکے تھوڑا سا، اسے کہتے ہیں زوال، یعنی بالکل سینٹر سے وہ اس طرف مائل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زوال۔ تو زوال کا ٹائم کیا ہے؟ یہ نماز کا ٹائم، ظہر کی نماز کا۔ اسی طرح ہر ٹائم آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فجر کی نماز آپ طلوع فجر صادق سے آپ پڑھیں گے، اس سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیا ہے؟ فجر کی نماز کا ٹائم ہے۔ تو ایمان باللہ کا ہم نے مانا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور جوارح کے ساتھ عمل کرنا۔ عمل کیسا کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے، جس طرح اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے عبادت کرنے کا کہا ہے آپ نے اسی اوقات کے اندر، اسی طریقے کے اندر، اسی تعداد کے اندر، اسی تعداد کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو بجا لائیں گے تو عبادت بنے گی۔ اگر اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں تو بھی عبادت نہیں بنے گی، اور اگر آپ اس میں کمی کریں تو بھی عبادت نہیں بنے گی۔ اس کی آپ ایک مثال لے لو۔ آپ کے پاس میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے میرے استاد ہیں، تو میں استاد ہیں، تو استاد ہونے کے ناطے میں استاد کو عزت دینے کے لیے استاد کے جو نمبر ہے وہ 11 ڈیجٹس پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 11۔ تو آپ اس میں 12 ایک اور نمبر کا اضافہ کریں تو کیا آپ مجھ سے بات کر پائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اضافہ کیا۔ آپ کا یار یہ تو 11 ہے، 11 کا ہندسہ بے جوڑ ہے، تو لہٰذا میں ایک کم کر کے 10 کی تعداد مکمل کر کے پھر میں کال کروں گا، پھر بھی بات بنے گی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کمی کی۔ اضافہ کی صورت میں بھی وہ عبادت نہیں ہوگی، کمی کی صورت میں بھی وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ اس کی ترتیب چینج کریں۔
ترتیب چینج کریں پھر بھی نہیں ہوئے گی. کیوں؟ آپ جو آگے والے جو نمبر اس کو پیچھے لے آئیں، پیچھے والے نمبر اس کو آگے لے آئیں، پھر بھی بات نہیں بنے گی. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا، جس طرح اللہ نے کہا، جب اللہ نے کہا، جتنے اللہ نے کہا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عمل. تو ایمان، آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا. تو ایمان کی میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ایمان کی 3 شرطیں ہیں. زبان سے اقرار کرنا، آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اور آپ کے دل میں بھی یہی بات ہو کہ یار میرا ایمان صرف اللہ پر ہے، جوتوں پر، داغوں پر، بابوں پر، قبروں پر، ان پر میرا اعتبار نہیں ہے، میرا بھروسہ نہیں ہے. مجھے پیدا کرنے والا، میری ضرورتیں پوری کرنے والا، میرا مشکل کشا، حاجت روا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. یہ آپ کے دل میں بھی یہ بات ہو. اور تیسری شرط، عمل بالجوارح، آپ اعضاء کے ساتھ عمل کریں. جو کام کرنے کا اللہ نے آپ کو کہا وہ کام کرے. جن کام سے اللہ نے روکا ان سے رک جائے. مثال کے طور پہ چوری کرنے سے اللہ نے روکا ہے، شراب پینے سے اللہ نے روکا ہے، اور اسی طرح زنا کرنے سے اللہ نے روکا ہے، ڈاکہ مارنے سے اللہ نے روکا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ نے روکا ہے، غیبت سے اللہ نے روکا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے سے اللہ نے روکا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ نے روکا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ نے روکا ہے، نمازوں کی جو ٹائم ہے اس کی وہ جو ہے اس میں سستی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. تو لہٰذا ایمان باللہ کا معنی کہ جو میرا رب نے کرنے کو کہا وہ میں کروں گا. نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، میں نماز پڑھوں گا. سچ بولنے کا اللہ نے حکم دیا، میں سچ بولوں گا. ناپ تول پورا تول کر دینے کا، پورا تول کر لینے کا اللہ نے حکم دیا، میں پورا تول کر دوں گا اور پورا تول کر لوں گا. اسی طرح سچ بولنے کا اللہ نے حکم دیا، میں سچ بولوں گا. لوگوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، میں لوگوں کو جو کٹے ہوئے ان کو میں ملاؤں گا، صلح صفائی کروں گا. اسی طرح دنیا میں ہر نیکی کا میں حصہ بنوں گا، ہر برائی سے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر. اب ایمان آپ نے لانا ہے اللہ پر. کیسے لائیں گے؟ آپ کے پاس ماڈل کیا ہے؟ آپ کے پاس نصاب تعلیم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے آپ کے پاس سورس آف نالج کیا ہے؟ اب آپ کے یار میرا اللہ پر ایمان ہے، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ اللہ پر ایمان لانے کے آپ کے پاس سلیبس کیا ہے؟ وہ کون سا نصاب ہے جس نصاب کی روشنی میں، یا وہ کون سا سورس ہے، یا وہ کون سے ذرائع ہے، ان ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. وہ رسولی، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسولوں نے یہی کام کیا ہے. تمام انبیاء نے ایک ہی کام کیا ہے. وہ کام مخلوق کو مخلوق سے توڑ کر مخلوق کو خالق سے جوڑا ہے. مخلوق کے وہ امور، پھر میں بات تھوڑی سی وضاحت کروں گا، مخلوق کی وہ امور جو خالق کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ مخلوق سے مانگنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. مخلوق کے وہ کام جو مخلوق سے ممکن نہیں ہے، وہ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کر یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ بھی میری بیماری دور کر سکتا ہے، یہ بھی میری جو تنگ دستی ہے دور کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اولاد دینے پر قادر کون ہے؟ اللہ. اور اسی طرح بیماری دور کرنے پر قادر کون ہے؟ اللہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، عموماً آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، آپ نے یہ کہا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، جبکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ذہن میں بات آ جاتی ہے نا. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا ڈاکٹر نہیں دے سکتا. ڈاکٹر آپ کو آپ کی معروضی خود و خال ہے، اس کو دیکھ کر اس علامت کے مطابق وہ آپ کے لیے کچھ اسباب مہیا کر سکتا ہے. اس کی آپ مثال لے لیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا، بہت سے لوگ بے اولاد ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. اب بہت سے لوگوں کی اولاد ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے لاکھوں خرچ کر چکے ہیں، آج بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے. اگر اولاد دینے پر ڈاکٹر قادر ہوتے، ڈاکٹر کی ہر پیشنٹ کی یہاں اولاد ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے تھی. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ پر قادر ہے. کیوں؟ کیونکہ قادر اللہ ہے. وہ ایک سورس ہے، ذرائع ہے، ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اولاد دینے پر قادر کون ہے؟ اللہ. کتنے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کی یہاں اولاد نہیں، اولاد کے لیے وہ ترستے ہیں. اسی طرح آپ دیکھو کتنے مریض ایسے ہیں جو شفا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 100 اس کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، 100 میں سے 50 ٹھیک ہوتے ہیں اور 50 خراب ہو جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو ہر ایک کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا یا صرف 50 کو؟ ہر ایک کو.
کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے، باقی شفا کدھر سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب سمجھ آئی؟ تو لہٰذا وہ رسول اور اس کے رسولوں پر، اب میرے پاس اللہ پر ایمان لانے کا میرے پاس جو یار سٹک ہے یا جو بنیاد ہے یا میرے پاس جو سورس آف نالج ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اب اللہ کے رسول، اب آپ سوال یہ کریں گے اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہم کیسے اللہ تک رسول کے ذریعے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمارا پورا جو دین ہے، پوری شریعت ہے، کتاب اور سنت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ نے۔ اور کتاب اللہ بھی صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی آج ہم سے لے کر اللہ کے نبی تک صحیح سند کے ساتھ قرآن مجید کو روایت کرنے والے موجود ہیں۔ رسول اللہ کی احادیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہم سے لے کر اللہ کی نبی تک اس روایت کو لے جانے والے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی مثال آپ ایسا لے لیں، آپ کی ایک پشتی زمین ہے، کیا کہا میں نے؟ پشتی زمین ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے دادے کے دادے کے دادے کے نام پہ تھا، پھر اس کے بیٹے کے نام پہ منتقل ہوا، پھر اس کے بیٹے کے نام پہ منتقل ہوا، پھر اس کے بیٹے کے نام پہ منتقل ہوا، پھر اس کے بیٹے کے نام پہ منتقل ہوا، پھر آپ کے دادے پہ منتقل ہوا، پھر آپ کے والد پہ منتقل ہوا، پھر آپ کے اوپر منتقل ہوا۔ کوئی آپ کے شجرے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح حدیث بھی اسی طرح ہے، یعنی میں نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اس کے استاد سے سنا، اس کے استاد نے اس کے استاد سے سنا، اس کے استاد نے اس کے استاد سے سنا، یہاں سے لے کر کدھر تک؟ رسول اللہ تک، اور رسول اللہ سے جبریل امین سے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین تک۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان باللہ اور ایمان برسول کی کیا ہے؟ سورس آف نالج ہے۔ تو جسے ایمان میں شک ہونے لگے تو وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے، آمنت باللہ، آمنت، میں نے ایمان لایا باللہ، اللہ پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اور دوسری دعا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ هو الاول، وہی اول ہے، هو الاول، وہی اول ہے، سب سے پہلے ازل سے اللہ موجود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ازل سے اللہ موجود ہے۔ والآخر، اور آخر میں بھی اللہ ہی رہے گا، باقی سب فانی ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور روئے زمین پہ جو کچھ ہے، بلکہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے ختم ہونا ہے، اور باقی کون رہے گا؟ اللہ۔ والآخر، والآخر، اللہ ہی آخر ہے، یعنی اللہ ازل سے ہیں، ابد تک رہے گا، باقی سب اللہ نے پیدا کیا ہے، بعد میں اللہ نے ان کو وجود دیا ہے۔ والاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، وہی باطن ہے، وہو، اور وہی اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، وہی باطن ہے، یعنی ظاہر کو بھی جاننے والا وہی ہے، باطن کو جاننے والا بھی وہی ہے، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا۔ ہر چیز میں کیا آتے ہیں؟ زمین کی ذرات سے لے کر فضا میں اڑنے والے پرندے، مچھر، یا جو کچھ فضا میں ہیں وہ بھی، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، جو زیر زمین ہے وہ بھی، جو پتھروں کے اندر بھی ہے وہ بھی۔ پتھروں کے اندر بھی کیڑے پڑتے ہیں، پتہ ہے آپ؟ جی جی۔ ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ۔ کون؟ کیونکہ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز پر، ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ تو ایک بار پھر پڑھتے، آمنت باللہ، پہلی دعا آمنت باللہ ورسولہ، آمنت، میں نے ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ دوسری دعا، هو الاول، وہی اول ہے، وہی اللہ، اللہ ہی اول ہے۔ کون؟ هو الاول، وہ اول ہے، کون؟ اللہ۔ والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے، ظاہر کو بھی وہ خوب جانتا ہے، والباطن، اور باطن کو بھی وہی خوب جانتا ہے، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔